سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان دنوں اداکارہ مومنہ اقبال اور نون لیگی ایم پی اے ثاقب چدڑ کے چرچے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال سے افیئر میں تھے۔ اس معاملے پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، میں اس کے کسی پہلو پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اس کیس سے جڑے ہوئے ایک اور پہلو پر بات ضرور کرنا چاہوں گا جس نے ہمارے پورے معاشرتی اور سماجی ڈھانچے کے تارپوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دو طرفہ برائی ہے، دونوں فریق اپنی اپنی مرضی سے اس دلدل میں اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب پوری طرح دھسنے لگتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر الزامات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کے دو طبقے اس برائی میں ایک طرف سے پوری طرح ملوث ہیں، ایک وہ جن کے پاس بے پناہ اختیار ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس دولت کے انبار ہے۔ جن کے پاس اختیار ہے، کوئی سرکاری عہدہ ہے، وہ یہ تاثر دیتا ہے اس خاتون کو کہ وہ اس ملک میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، ایران امریکہ کے بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو رہے۔ اور خواتین ظاہر ہے کہ اس جال میں جلدی پھنس جاتی ہیں، اور پھر دولت کی چکا چوند بھی خواتین کو اندھا کر دیتی ہے۔ کئی ایک نامور بہت بڑے بڑے حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ بھی بیوروکریٹس میں نے دیکھے ہیں، کئی با اختیار افسر عہدے کے جاہو جلال میں ایسے ہتھے سے اکھڑتے ہیں کہ اپنے مرتبے کا، اپنی عزت اور وقار کا کوئی لحاظ اور خیال کیے بغیر ہر خاتون کو چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے۔ پھر فون کر کے اسے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، کوئی لڑکی انکار کر دے تو پھر ان کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو خطرناک نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے۔ ایسے افسروں نے دوسروں کو چھوڑے اپنے محکمے کے اندر ہی ایسا ادم مچا رکھا ہے کہ شریف زادیوں کے لیے عزت کے ساتھ نوکری کرنا بھی مشکل بنا دیا۔ دوسرا طبقہ ہے نودولتیوں کا یا دولت کا انبار رکھنے والے بگڑے رئیس زادوں کا، جنہیں سوشل میڈیا پر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو فوراً اس کو اپنی ملکیت تصور کر لیتے ہیں، فوری طور پہ پیغام رسانی شروع کر دیتے ہیں، اس لڑکی کے گھر کے باہر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں اپنے گارڈ سمیت، ذرا سی بات بڑھے تو انتہائی مہنگے تحائف سے معاملہ آگے بڑھاتے ہیں۔ لڑکیاں بھی اس سے میرا خیال ہے بری و ذمہ نہیں ہے، ان کو بری و ذمہ قرار دیا بھی نہیں جا سکتا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے بھی بڑی ات اٹھائی ہوئی ہے، بڑی انت مچا رکھی ہے۔ اپنے جسم اور اعضاء کی نمائش ان کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹرینڈ بن چکا ہے۔ مہنگے موبائل فونز کے جدید فلٹرز نے ان کی خوبصورتی کو بڑھانے کا کام اور بھی آسان کر دیا ہے۔ اس سارے کھیل کا بدنما بدترین پہلو یہ ہے کہ اس میں کئی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ والدین کا تعلق ایسی نسل سے ہے جنہیں سوشل میڈیا کی قباحتوں کا شاید پوری طرح سے علم نہیں ہے، انہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ مڈل اور لوئر مڈل کلاس گھرانوں کا ہے، مگر عملی طور پر سوشل میڈیا نے یہ زہر پورے معاشرے میں گھول دیا ہے۔ اس ناسور کے سامنے کوئی بند باندھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹک ٹاکر ثنا یوسف کسی لڑکے کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے تو کبھی مومنہ اقبال اور ثاقب چدڑ کی شکل میں سوشل میڈیا کا ایک ڈارک ایسپیکٹ، تاریک پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ اصل میں ہم سب برائی کی علامتوں پہ بات کرتے ہیں، برائی کی بنیادوں پر کدال کوئی نہیں چلاتا۔